بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سن نبوی 10 یعنی عام الحزن کے واقعات بیان کیے گئے تھے کہ سن نبوی 10 میں جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال تھی، اسی وقت آپ شعب ابی طالب کی قیدیوں سے اور وہاں کی کٹھنائیوں سے 3 سال کے بعد رہا ہوئے۔ پھر آپ کے چچا جو ہر دم آپ کا ساتھ دینے والے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ چچا ابو طالب کی وفات کے 3 یا 4 روز کے بعد زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بغرض دعوت و تبلیغ، احقاق حق اور ابطال باطل کو سمجھانے کے مقصد کے پیش نظر طائف کا سفر کیا، بڑی امیدوں کے ساتھ، لیکن وہاں پر بھی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلکہ روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ پر احد سے بھی کوئی بڑا بھاری دن گزرا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، طائف کا دن مجھ پر احد سے بھی بھاری گزرا ہے۔ تو یہ پے در پہ غم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ بالکل حوصلہ شکن ہو گئے، مخلوق سے نا امیدی آپ کی بڑھ گئی، اور دنیا کے اعتبار سے جناب ابو طالب کی وجہ سے جو دشمنان اسلام تھے وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد تو کھلم کھلا وہ راہوں پر آپ کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ اب دنیا کے اعتبار سے آپ بالکل مایوس ہو گئے، اور ظاہری اعتبار سے گویا کہ آپ علیہ السلام مکہ اور جزیرۃ العرب کے اندر ذلت کے ایام گزار رہے تھے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا کہ میں اپنے حبیب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کروں جو میں نے آج تک نہ کسی مقرب فرشتے کو عطا کیا ہے، نہ کسی انسان اور نہ کسی نبی کو عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صدموں کو غارت کرنے کے لیے اور ان تمام تکلیفوں کے احساس کو زائل کرنے کے لیے اللہ پاک نے واقعہ معراج کو رونما فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بالکل عرش عظیم کے قریب بلایا کہ جہاں تک نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہوئی ہے، نہ کسی نبی کی وہاں تک رسائی ہوئی ہے، جس کو تاریخ میں اور سیرت میں واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ معراج کا آپ علیہ السلام کو خواب میں کئی مرتبہ معراج ہوئی ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں جس کو واقعہ معراج اور اسراء سے بیان کیا گیا تو اس سے مراد وہ معراج ہے جو آپ علیہ السلام کو بدن کے ساتھ کرائی گئی۔ آپ اپنے جسم مطہر کے ساتھ، اپنے جسم مبارک کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی میں مکہ مکرمہ سے اٹھ کر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں جہاں تک چاہا آپ کو بلایا اور آپ سے سرگوشی فرمائی۔ ملحدین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انسان
بھلا اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسان کے لیے ناممکن ہے۔ تو ہم ان کے حق میں وہی جواب دیتے ہیں جو واقعہ معراج کے موقع پر دشمنان اسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ یہ بات کرتے ہو کہ میرے حبیب اور میرے نبی آسمانوں پہ چلے گئے، میں تو اس سے بھی بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانوں سے خبریں لا کر ہمیں سناتے ہیں، حالانکہ ظاہر اعتبار سے اس کا کوئی ایویڈنس اور پروف نہیں ہے، پھر بھی میں وہ باتیں تسلیم کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ کے نبی ساتوں آسمانوں کو پار کر کے ایک ہی رات میں اللہ سے سرگوشی کر کے آئے ہیں، تو یہ تو میرے لیے ماننا ان چیزوں کے مقابلے میں بدرجہ آسان ہے۔ اس لیے ہم معترضین سے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بحیثیت بشر بھی تھے اور بحیثیت نبی بھی تھے، اور معراج بحیثیت نبی آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کے کئی معجزات میں سے ایک معجزہ، بنیادی معجزہ واقعہ معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا۔ اب یہ معراج کون سے سال میں ہوئی، اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے اور کئی اقوال ملتے ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ سن نبوی 11 میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال تھی، اس وقت آپ کو یہ معراج کرائی گئی۔ 27 رجب کو، 27 تاریخ تھی، رجب کا مہینہ تھا، اور رات میں آپ علیہ السلام کو یہ معراج کرائی گئی۔ اور اس معراج کا مقصد کیا تھا؟ خود قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ اسرا کہتے ہیں رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کے اس پورے سفر نامے کو تاریخ میں اور سیرت میں معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ اصطلاح علم میں اور سیرت کی اصطلاح میں یہ دو سفر الگ الگ ہیں۔ پہلا آپ کا سفر جنت کی سواری براق کے ذریعے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اسراء، رات میں سواری کرنا، چلنا، اور پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کر کے امام الانبیاء سید المرسلین بن کے آپ جب باہر تشریف لائے تو جنت کی سیڑھی لائی گئی، اور جنت کی سیڑھی کے راستے سے آپ علیہ السلام عرش عظیم تک پہنچے ہیں۔ تو معراج عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چڑھنا۔ تو آپ جو آسمانوں پہ چڑھے ہیں یہ بیت المقدس سے چڑھے ہیں، تو آپ کے بیت المقدس سے عرش عظیم کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جائے گا۔ تو پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور وہ بھی اجمالاً ہے، واقعہ معراج کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے سفر نامے کا، معراج بیت المقدس سے عرش عظیم تک کا، اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، اور وہ بھی اجمالاً ہے، تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کو، چاہے اسراء کا حصہ ہو یا معراج کا حصہ ہو، پورے سفر نامے کو احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ معراج کا مقصد کیا تھا، اس کو خود قرآن کریم نے بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اور اپنے بندے کو ہماری کچھ نشانیاں بتلاویں، ہماری کچھ قدرت کے مظاہر بتلاویں، یہ مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے بیان کیا، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ اے نبی جی آپ کا پروردگار علم کے اعتبار سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن کریم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معراج کے جو مناظر بتلائے،
اس کا مقصد تھا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش اور امتحان، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رسالت کی حجیت کو تام کرنا چاہتے تھے کہ جو آج تک میرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، آج واقعہ معراج کے انوکھے واقعے کو سن کر وہ شاید رسالت کو تسلیم کر لے۔ تو اس میں دوسرا مقصد لوگوں کی آزمائش اور امتحان تھا۔ چنانچہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جو مسلمان آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اس واقعہ معراج کے بعد ان کے ایمان میں بڑھوتری اور اضافہ ہوا، اور جو مخالفین تھے، دشمنان اسلام تھے، جو ہر موقع پر آپ علیہ السلام کو گزند اور تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، وہ مزید اس کے اندر چیمے گوئیاں کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، اور وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو یہ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے امتحان کا موقع تھا۔ تو ایک مقصد آپ علیہ السلام کو عام الحزن میں جتنی بھی تکلیفیں پہنچی تھی، ان تمام تکلیفوں سے آپ کو بری کرنا مقصود تھا اور صدموں سے نکالنا مقصود تھا۔ دوسرا مقصد جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو قدرت کے کچھ انوکھے مظاہر بتلائیں۔ اور تیسرا معراج کا بنیادی مقصد تھا لوگوں کی آزمائش، امتحان اور ابتلا۔ احادیث کے اندر واقعہ معراج کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ خود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی چچازاد بہن حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن اور آپ کی چچازاد بہن ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ نیم خوابی میں تھا کہ اچانک گھر کی چھت پھٹی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل ہے اور ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہاں سے مجھے سیدھے لے کر کعبۃ اللہ پہنچے۔ ام ہانی کا گھر کعبۃ اللہ سے قریب ہی تھا، اور آج تو وہ مطاف کا حصہ بن چکا ہے۔ تو وہاں سے مجھے کعبۃ اللہ میں لائے، حتیم میں مجھے لٹایا، اور حتیم میں لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری شق الصدر ہے، آپ کا ہارٹ کا آپریشن۔ اس سے پہلے میں تفصیل کر چکا ہوں، آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ شق الصدر ہوا ہے، تو آخری اور چوتھا جو شق الصدر تھا وہ معراج کے موقع پر تھا۔ اور اس کی حکمت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بیان کی ہے کہ چونکہ اب آپ عالم دنیا سے اٹھ کر عالم ملکوت کی سیر کرنے والے تھے، بھلا انسان کا یہ دل عالم ملکوت کی سیر کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ پاک نے شق الصدر کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو، آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد ایک سونے کا تشت لایا گیا جو جنت سے لایا گیا تھا، اور اس کے اندر وہ تشت ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے دل مبارک میں ڈال دیا گیا، تو آپ کا سینہ ایمان اور حکمت سے پر ہو گیا۔ پھر آپ کے ٹانکے لیے گئے، پھر حضرت جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو اٹھایا، اور جنت کی سواری براق لائی گئی، جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، درمیانی اور معتدل جسم کا وہ جانور تھا، سفید رنگ کا، انتہائی خوبصورت، وہ بہشت اور جنت کی سواری تھی۔ اور اس کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ برقن عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ براق کا ایک قدم جو دوسرا اگلا قدم اٹھتا تھا وہ اس کی منتہائے نظر تک اٹھتا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ یہ براق سواری تھی۔ اب یہاں کعبۃ اللہ سے آپ علیہ السلام کے پورے واقعہ معراج کا پہلا حصہ، پہلا سفر نامہ جس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اجمالاً بیان کیا ہے، اس سفر نامے کا آغاز یہاں شق الصدر سے ہوتا ہے۔ براق پہ آپ سوار ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آپ علیہ السلام کے ردیف بنے
یعنی آپ کے پیچھے سوار ہو گئے۔ پھر یہ براق آپ کو لے کر چلا تو چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ کھجوروں کی زمین شروع ہوئی ہے، انتہائی جھنڈ کے جھنڈ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے نفل نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ یثرب اور مدینہ طیبہ کی زمین ہے اور یہی آپ کا مہجر اور ہجرت کا مقام ہے، آپ یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر آپ نماز پڑھ کے سوار ہو گئے۔ پھر براق دونوں کو لے کے آگے چلا تو آگے ایک موقع پر پھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے نبی نیچے اتریے اور 2 گانا نفل نماز پڑھ لیجیے۔ آپ نے نفل نماز پڑھی، پھر آپ سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وادی سینا شجر موسیٰ کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے، جس درخت کے پاس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا۔ پھر آپ سوار ہو کے آگے بڑھے۔ پھر آگے گئے تو کچھ قدم چلنے کے بعد پھر سے حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو روکا اور وہاں نماز پڑھوائی۔ پھر آپ سوار ہوئے۔ پھر سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ مقام مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مکان تھا اور اس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور آگے بڑھے تو فلسطین میں پہنچے، بیت اللحم کے پاس، اور وہاں پر پھر سے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ آپ سوار ہوئے، حضرت جبرائیل نے سوال کیا، آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے 4تھے مقام پر جہاں نماز پڑھی ہے یہ بیت اللحم ہے، فلسطین کی جگہ ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اور جائے پیدائش۔ پھر آپ وہاں سے سیدھے بیت المقدس پہنچے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ان 4 مقامات پر نماز پڑھ کے بیت المقدس کی طرف آگے بڑھے تو روایت میں ہے کہ ایک بوڑھیا ملی، اس نے آپ علیہ السلام کو روکنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس کی طرف توجہ مت کیجیے اور آگے بڑھیے۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بوڑھا انسان نظر آیا تو اس نے بھی آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے، اس کی طرف التفات مت کیجیے۔ پھر آگے بڑھے تو کچھ افراد نظر آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا عجیب الفاظ سے، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ جبرائیل مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا کون تھا جس کی طرف آپ نے مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ جو پہلے بڑھیا نظر آئی تھی وہ دنیا تھی اور وہ اپنے جال میں آپ کو پھنسانا چاہتی تھی اور دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی طرف متوجہ مت ہوجیے، اور وہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، بس اس کی عمر کچھ ہی باقی ہے۔ کہا کہ وہ بوڑھا کون تھا؟ تو فرمایا کہ وہ بوڑھا بھی روایت کے کچھ الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا سے لگتی ہی کوئی چیز تھی کہ وہ بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ کو اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا اور رہا۔ جب آپ آگے چلے تو یہ جو کچھ لوگوں نے آپ کو عجیب الفاظ کے ساتھ سلام کیا اور میں نے کہا کہ ان کو جواب دیجئے، یہ کچھ انبیاء تھے جن میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا۔
اور یہی اسراء کے موقع پر جب آپ کعبۃ اللہ سے براق پر سوار ہو کے بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو یہ سارے مناظر کو دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح آپ مختلف مقامات پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں معراج کے تعلق سے جو احادیث مروی ہیں تفصیل کے ساتھ بڑے عجیب مناظر کو دیکھنے کی باتیں کہی گئی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب براق پر سوار تھے اور آپ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قوم کے اوپر سے ہوا کہ اس قوم کے اور ان لوگوں کے دانت یہ ناخن تانبے کے تھے، بہت لمبے لمبے تانبے کے ناخن تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور وہ خود اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو گویا کہ کھرید رہے تھے اور اپنے گوشت کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں اور یہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں غیبت کی سزا یہی بیان کی گئی ہے، اور غیبت کی مثال اسی سے دی گئی ہے۔ سورہ حجرات میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ تو غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے، اور عالم مثال میں ان کی یہی سزا ہو رہی تھی کہ ان کے ناخن لمبے لمبے تھے اور وہ گوشت کو اپنے جسم سے نوچ رہے تھے۔ تو اسی کے قرآن میں جو بیان کی گئی تھی مثال، اسی کے مشابہ ان کو سزا دی جا رہی تھی، اور یہ قیامت تک ان کی سزا ہوگی، اور مرنے کے بعد جو جہنم کی شکل میں سزا ہے وہ تو ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں اور ہم خصوصاً اپنے گھروں میں نگاہ ڈالیں کہ آج بہت سارے گناہ ایسے عام ہو چکے ہیں کہ خود انسان اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس گناہ کی شناعت اور قباحت دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی گناہ غیبت کا ہے۔ انسان دھڑلے سے دوسرے کی غیبت کرتا رہتا ہے، اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ابھی غیبت تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خصوصاً ہماری عورتوں کی تو بالکل غیبت کی عادت بن چکی ہے۔ معمولی چیزوں پہ ایک دوسرے کے گھروں کے تذکرے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کو واقعہ معراج کے موقع پر سفر اسراء میں یہ جو سزا بتلائی گئی، اس کا مقصد یہی تھا تاکہ آپ علیہ السلام اس واقعے کو اور اس منظر کے ذریعے سے امت کو سبق دے اور امت کو تعلیم دے کہ غیبت کی اللہ کے وہاں کتنی بھیانک سزا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اسی اسراء میں آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نہر ہے۔ اس نہر کے اندر کچھ لوگ ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور جان ان کی لبوں پہ آ رہی ہے، اور اسی عالم میں وہ بڑے بڑے کنکر اور پتھر اٹھا کر لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں، یہ دنیا میں سود کھا رہے تھے تو اللہ پاک نے پتھر کو لقمہ بنا کر ان کو سزا دی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی ہم دیکھیں انسان کثیر مقدار میں ہمارے خصوصاً نوجوان جماعت اور ہمارا نوجوان طبقہ حلال کمائی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ، آن لائن، اور جس کے اندر اپنی جسمانی محنت اور تھکن نہیں لگتی، اس کے اندر لگ کر نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس ہمارا بینک بیلنس اور انکم بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کی تو یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر کسی لقمے کے بارے میں یہ شبہ ہو جاوے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہی ایمان کی شان ہے۔ اس لیے بہت سارے کبیرہ گناہ جو عام ہو چکے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں، اس میں ایک بنیادی گناہ سود خواری ہے۔ سود بالکل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دن بدن ہمارے دلوں کے اندر بزدلی چھا رہی ہے۔ ہمارے دل اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے نکل رہے ہیں،
اور جب دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں رہے گا تو وہ دل بزدل اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں بہت دور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے کمائی کے اور روزی کے اسباب کیا ہے، اور میں اپنے اولاد کو اور اپنی نسل کو کون سے لقمے اور کون سا کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، نسلوں پر پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان کے ذریعے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ان کا سر کچل گیا، دوبارہ ان کا سر صحیح سالم ہو گیا اور پھر سے ان پر چٹان ماری گئی اور پھر سے وہ کچل گیا۔ اس طرح سے بار بار سزا ہوتی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ نماز کو چھوڑنے والے تھے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے کی کیا حالت ہے نماز کے اعتبار سے۔ بالکل ہمارا جوان طبقہ، جوان بچیاں، بلکہ اب تو پورا معاشرہ مسجدوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں پوری انسانیت سائے کی تلاش میں ہوگی، کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور سورج 1 یا 1.5 نیزے کے قریب ہوگا، اور اس کی تپش سے انسان پسینے میں شرابور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ اپنی کمائی کے مواقع پر ہو یا اپنی ضروریات کی جگہوں پر ہو، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے اس کا دل مسجد کی طرف مائل ہو جائے، وہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس معاملے میں بہت محتاط اور بہت حکمت کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور پوری بستی کو اور پورے گھر کو نماز پر کھڑا کرنا چاہیے۔ اور یہ نماز تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کو نماز دینے کا اور نماز کے تحفے کا موقع آیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کو معراج میں بلا کر اللہ پاک نے ڈائریکٹ نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنا چاہیے۔ جب آپ علیہ السلام اسی سفر اسراء میں آگے بڑھے تو آگے دیکھا تو ایک جنگل نما ایک زمین ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے، اور وہاں پر بیل کی طرح گھوم رہے ہیں، اور ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے سوائے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو چند چیتھڑے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ چند پرانے کپڑوں سے ان کی 2 شرمگاہیں ڈھپی ہوئی ہیں، باقی ان کا پورا بدن کھلا ہوا ہے، اور اسی کھلے بدن کے ساتھ وہ بیل اور گدھے اور جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، پتھر وغیرہ کو لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فریضہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والے ہیں، کہ اللہ پاک نے ان کے مال میں سے صاحب نصاب ہونے کے بعد 40ویں حصے کو بطور عبادت زکوٰۃ کے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی قلبی صفت جو برائی ہے، بخل اور کنجوسی کی وجہ سے ادا نہیں کرتے تھے، تو ان کی قیامت تک یہی سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے عجیب ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ مرد اور عورتیں ہیں، اور ان کے سامنے ایک ہانڈی میں تر و تازہ گوشت پکا ہوا ہے، اور دوسری بہت بڑی ہانڈی ہے جس کے اندر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ لیکن یہ سارے مرد اور عورتیں وہ پکا ہوا تازہ گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے لقمہ بنا کر اپنے پیٹوں میں اتار رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، بڑی حیرت کی بات ہے
کہ ان کے سامنے ایسا تر و تازہ اور پکا ہوا گوشت ہے، اس کو نہیں کھا رہے، اس کو چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ زانی اور زانیہ ہے، کہ ان کے پاس دنیا میں اگر مرد ہے تو حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیوی دی تھی، اور اگر عورت ہے تو حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال مرد دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے حلال مرد کو اور اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر پوری راتیں غیر محرم کے ساتھ گزارتے تھے۔ اس کی سزا اللہ پاک یہ دے رہے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا ہونے کے باوجود وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ گوشت کھاوے، بلکہ اس کے مقابلے میں بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، کیونکہ وہی حرام چیزوں کی ان کو عادت بن چکی تھی۔ اور آج یہ زنا، بے حیائی کا، چاہے لبرلزم کے نام پہ ہو، مغربیت کے نام پہ ہو، ایک سیلاب امنڈ پڑا ہے، بلکہ برہنہ گھومنا یہ لڑکی گویا کہ اپنا فخر سمجھتی ہے۔ آج دنیا کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں جو بنیادی صفات ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں ایک صفت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام انتہائی شرمیلے تھے، آپ باحیا تھے، بلکہ حدیث پاک کے اندر مشکات شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے بڑا شعبہ ایمان کا حیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نام ہے دو حصوں کا، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کا اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کا۔ جس کو اللہ سے حیا ہوگی وہ اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کرے گا، اور جس کو بندوں سے شرم ہوگی وہ کبھی بھی بندوں کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس لیے حیا کو ایک جامع شعبہ بتلایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شعبہ حیا کا شعبہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور دوسری روایت میں ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری زندگی سے حیا کا جنازہ اور شرم کا جنازہ نکل جاوے تو تو جو چاہے کر۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر حیا لانی چاہیے، خاص طور پر بد نظری کے تعلق سے۔ حدیث پاک میں انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، کیسے؟ بد نظری کے ذریعے۔ اور خود ہم محسوس کریں کہ جب بد نظری کا محل آتا ہے اور اس موقع پر ہم اپنی نگاہ کو نیچے کر دیتے ہیں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ رزلٹ اور نتیجے کے طور پر روحانیت کو تازہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایمان کی حلاوت، چاہے گیا گزرا ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، حلاوت ایمان کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کے اندر حیا کے جوہر کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کو پاک دامن بنائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں پہ بہت بڑا لکڑیوں کا گٹھر ہے، جس کو اٹھانے سے وہ قاصر اور عاجز ہے، اس کے بوجھ تلے وہ دبتا جا رہا ہے، اس کے باوجود اور مزید لکڑیوں کو اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور اپنے بوجھ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں، لوگوں کی امانتیں وصول کرتے تھے اور اس کا بوجھ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو مزید لوگوں کی امانتوں سے اپنے بوجھوں کو بڑھاتے تھے، تو عالم مثال کے اندر ان کی اسی کے مثل سزا ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ہم بھائیوں کا، جیسے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں نا، مشترکہ کاروبار، چاہے کاروبار کی لائن ہو، پارٹنرشپ کی لائن ہو، گھر کے اندر رہن سہن کے اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں، حساب کتاب کے معاملے میں بالکل محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ امانت کے معاملے میں انسان کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کے قبیل سے ہے۔ اگر لاپرواہی کے اندر بھی کچھ ہم سے خیانت ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اس بندے کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور ان تمام کبیرہ گناہوں کی سزا کے مناظر عالم مثال میں آپ علیہ السلام کو بتلائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا
کہ قینچی کے ذریعے ان کے دونوں جبڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، دونوں جبڑوں کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے، پھر سے وہ جبڑے صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، بار بار یہ عمل کیا جا رہا ہے اور قیامت تک یہ سزا ہوتی رہے گی۔ حضرت جبرائیل نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا تو فرمایا، حضرت آپ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی نصیحتوں کی باتیں کرتے تھے، بڑا دین سکھلاتے تھے، قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے تھے، لیکن خود ان کی زندگی میں اس پہ عمل نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم لوگوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ اس کے مصداق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس معاملے میں خصوصاً علماء کو سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء ہی کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ذمہ داری ان کی ہے۔ اس لیے ہمارے اصلاحی جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ہمارے اکابر، اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لو۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، میں دین کی، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ بات شروع ہونے سے پہلے مجھے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو یہ سارے مناظر آپ علیہ السلام کو دکھائے گئے، اور ان تمام کی سیر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے، آپ کے پیچھے حضرت جبرائیل تھے، آپ کے ردیف تھے۔ حضرت جبرائیل نیچے اترے، آپ علیہ السلام کو براق سے اتارا، اور پھر براق کو جو جانور تھا اس کو بیت المقدس کے دروازے پر کسی جگہ پہ باندھ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر تمام انبیاء جتنے بھی فلسطین کے اندر بیت المقدس میں آئے ہیں، وہ انبیاء اپنی سواری کو اسی جگہ پر باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل اور آپ علیہ السلام دونوں نے تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، اذان ہوئی، اقامت ہو گئی، اور سارے لوگ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ امامت کے لیے کون بڑھتا ہے۔ تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے پکڑ کر بیت المقدس کے مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ ان تمام انبیاء کی اور ان تمام لوگوں کی امامت کراؤ، کیونکہ آپ کو آج امام الانبیاء کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تمام انبیاء جو حضرت آدم سے لے کے آپ تک دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، ان تمام کی ارواح کو بیت المقدس میں جمع کر دیا، اور یہ سب لوگ آپ کی امامت کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد تمام انبیاء نے اپنے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اخیر کے اندر آپ علیہ السلام نے بلیغ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، جس کو روایتوں میں تحمید محمدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امہ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی، اور میری امت میں اولین بھی ہیں، آخرین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک وجعلنی فاتحا وخاتمہ، اور مجھے فاتح اور خاتم الانبیاء بنایا۔ آپ نے
جب ان جامع اور بلیغ الفاظ کے ساتھ تحمید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تو ہمارے ملت ابراہیمی کے جو جد امجد تھے، آپ علیہ السلام کی ملت جن سے ملتی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہی وہ صفات ہے جس کی بنیاد پر ہم سب میں اس بندے کو اللہ پاک نے افضلیت اور فوقیت دی، اور یہ ہم سب کے سردار سید الکونین، سید الانبیاء، خاتم النبیین اور امام الانبیاء ہے، جن کے پیچھے آج ہمیں نماز پڑھنے کا شرف نصیب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء سے ملاقات کی، تمام انبیاء کی ارواح سے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آپ علیہ السلام کو لے کر باہر نکلے۔ جیسے ہی آپ دروازے پر پہنچے بیت المقدس کے، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک کے اندر پانی تھا، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر شراب تھی، اور ایک کے اندر شہد تھا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد کچھ شہد میں سے بھی آپ نے نوش فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، لہٰذا آپ کی امت دین فطرت پر رہے گی۔ اگر آپ پانی کو قبول کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے فطری چیز دودھ کو پسند فرمایا اور اسی طرح شہد کو پسند فرمایا۔ یہ گویا کہ آپ نے امت پر احسان فرمایا۔ یہ آپ کا یہاں تک واقعہ اسراء ہے، سفر اسراء ہے، جو رات میں براق سواری کے ذریعے سے کعبۃ اللہ اور شق الصدر کے بعد بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت تک کروایا گیا۔ اس کو واقعہ اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی، موتیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس سے پھر آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے ساتھ آسمانوں پہ چڑھے ہیں۔ وہاں سے واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔